روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. مقدس محفل فراہم کرو، ظلمت کی ڈوروں کو توڑو صدا. خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال، خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال. گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، بلند کر، بلند کر. خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں سے پڑھیں گے امثال 10واں باب 19ویں آیت سے پڑھیں گے. کلام مقدس میں امثال 10واں باب 19ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن اونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دانا ہے. صادق کی زبان خالص چاندی ہے، شریروں کے دل بے قدر ہیں. صادق کے اونٹ بہتوں کو غذا پہنچاتے ہیں، لیکن احمق بے عقلی سے مرتے ہیں. خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں. خداوند کی حضوری یہاں پر ہے. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے اس دن کے لیے اور تیری پاک حضوری کے لیے. اور میرا ایمان ہے کہ تو چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں اپنے جلال کے ساتھ موجود ہے، تاکہ اپنے جلال سے اپنے لوگوں کو برکت بخشے اور تیرے کلام کی قدرت سے بندہن ٹوٹ جائیں. اے خداوند، میرا ایمان ہے آج تو اپنے جلال سے غیر معمولی کام کرے گا، بیماروں کو شفا دے گا اور تنگ دستوں کو خوشحالی بخشے گا. اے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ تیرے روح کے وسیلہ سے تیری غیر معمولی بات، تیرے اس کلام کو جو قدرت اور قوت میں لاسانی ہے بیان کر سکوں. میں گھٹوں تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے. اے خداوند، میری دعا کو سن اور قبول فرما. یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین. خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں امثال 10واں باب 19ویں آیت: کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں، لیکن اونٹوں کو قابو میں رکھنے والا دانا ہے. خدا کے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں. آج کا ہمارا مضمون ہے باتونی دکھ اور مصیبت کا شکار ہیں. باتونی دکھ اور موت کا شکار ہیں. کثرت کلامی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں. باتونی لوگ زیادہ غلطی کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ لاشعوری طور پر بغیر سوچے سمجھے وہ باتیں کہہ جاتے ہیں جو خداوند کے خلاف، خدا کی شان کے خلاف ہیں. لیکن دانائی سے معمور شخص کثرت کلامی کی بجائے وہ خداوند کی آواز کو سنتا ہے، اور اگر کسی انسان سے بھی بات کر رہا ہے تو وہ خوب سوچ سمجھ کر گفتگو کرتا ہے. لیکن وہ لوگ جو خدا سے جدا ہیں اور جن کا دل خداوند کی طرف مائل نہیں، اور جو اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہمارے بہت باتوں سے، ہماری بہت باتوں سے
ہماری بہت گفتار سے لوگ ہمیں عاقل اور دانائی سے معمور سمجھیں گے، لیکن وہ باتوں باتوں میں خطا کرتے ہیں، لبوں کی خطا ان سے ہو جاتی ہے، اور اس لیے وہ دکھ اور موت کا شکار ہیں۔ کثرت کلامی سے معاشرتی زندگی میں بھی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور خداوند کا بندہ سلیمان جو دانائی سے بھرا ہوا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں۔ یہاں کلام سے مراد خداوند کا کلام نہیں، بلکہ انسان جو باتیں کرتا ہے، انسان جو بات چیت کرتا ہے، اور اس میں کلام کی کثرت یعنی اس کی باتوں کی کثرت سے اس میں بہت سی غلطیوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اور دوسرے الفاظ میں ہم کہیں گے کہ باطونی لوگ زیادہ غلطی کرتے ہیں۔ زبور نویس اس ضمن میں بیان کرتا ہے، دیکھیے زبور 141واں اور اس کی 3 آیت۔ جب ہم کلام مقدس میں باطونی کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو اس سے خطائیں ہوتی ہیں، لبوں کی خطا ہوتی ہے، جسے خداوند یعنی جس بات کو خدا بھی ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے کلام مقدس میں زبور 141واں اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اے خداوند میرے منہ پر پیرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر۔ زبور نویس خداوند کو کہتا ہے کہ اے خداوند میرے منہ پر پیرا بٹھا۔ جب منہ پر پیرا ہے تو پھر زبان قابو میں ہے، اور جب زبان قابو میں ہے تو پھر انسان وہ بات کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے، پھر لبوں کی خطا نہیں کرتا، ہونٹوں سے خطا نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، بالفاظ دیگر اپنی زبان کو خدا کے قابو میں کرتا ہے۔ اور اسی لیے زبور نویس خدا سے التماس کرتا ہے۔ زبور 141 میں داؤد خداوند کو کہتا ہے کہ اے خداوند میرے منہ پر پیرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر۔ جب خدا پیرا بٹھاتا ہے تو پھر انسان اپنی مرضی سے نہیں بات کرے گا، پھر خدا کے روح کی تحریک سے، خدا کے روح کی ہدایت سے۔ اور جب خدا منہ پر پیرا بٹھاتا ہے اور لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کرتا ہے، جب خدا لبوں کی نگہبانی کرتا ہے اور منہ کے دروازہ پر خدا پیرا بٹھاتا ہے، تو اس صورت میں پھر اپنی مرضی سے بات نہیں کریں گے، بلکہ خداوند کی مرضی سے، خدا کے پاک روح کی مرضی سے۔ پھر باطونی نہیں ہوں گے بلکہ گفتار میں محتاط ہوں گے، اور وہ بات کریں گے جو آسمانی باپ چاہتا ہے، وہ بات کریں گے جو خدا بیٹا چاہتا ہے، اور وہ بات کریں گے جو خدا پاک روح چاہتا ہے۔ اس لیے کہ آپ باتوں میں خطا نہ کر سکیں۔ خدا کے کلام مقدس میں زبور نویس یہاں پر ہم نے پڑھا کہ وہ کہتا ہے میرے لبوں کے دروازہ کی نگہبانی کر۔ جب خدا نگہبانی کرتا ہے تو خدا نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ خدا شب و روز ہماری زبان کو ان باتوں سے جو خدا کی مرضی کے خلاف ہیں، ان باتوں کو بیان کرنے سے روکتا ہے، اور ہم چونکہ خدا کی اختیار میں زبان کو دے چکے ہیں، اس لیے جو کچھ خداوند چاہتا ہے وہی کچھ کہتے ہیں، اور جو کچھ خدا کی مرضی ہے وہی الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ امثال 16واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، دانا کا دل اس کے منہ کی تربیت کرتا ہے اور اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے۔ دانائی سے معمور شخص کے منہ کی خدا تربیت کرتا ہے اور اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے۔ جب ہم اپنی زبان خدا کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں، خدا کے پاک روح کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں، اپنے لبوں کو
خدا کے کنٹرول میں دیتے ہیں تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا منہ کی تربیت کرتا ہے، خدا ٹرین کرتا ہے کس طرح بات کرنا ہے اور کس طرح گفتگو کرنا ہے، خداوند سے بھی اور خدا کے لوگوں سے بھی، اور ان لوگوں سے جو گناہ میں ناراستی میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کے ساتھ کیسے گفتگو کرنا ہے، اور بے دین لوگوں کے ساتھ کیسے گفتگو کرنا ہے، اور روحانی بالیدگی کے لیے لوگوں کے ساتھ کس طرح بات چیت کرنا ہے۔ خدا آپ کی زبان کی تربیت کرے گا۔ آج ایسے بے شمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کی تربیت نہیں ہے، جو ٹرینڈ نہیں ہے، اور وہ بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں، اور پھر اس گفتگو میں ان سے وہ باتیں ہو جاتی ہیں جن کو خدا ناپسند کرتا ہے، جن کو معاشرہ ناپسند کرتا ہے۔ ایسی فحش گفتگو ان سے ہوتی ہے جس سے لوگ بھی ان سے ناخوش ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آسمانی باپ خوش نہیں ہوتا اور خدا کا پاک روح ناخوش ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ باتیں کہتے ہیں جو خداوند کی مرضی کے برخلاف ہیں۔ لیکن جب زبور نویس کی طرح ہم اپنے لبوں کو خدا کے کنٹرول میں دیتے ہیں، اپنے اونٹوں کو خدا کے کنٹرول میں دیتے ہیں، تو پھر وہ باتیں نکلتی ہیں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہیں۔ اس لیے کہ خدا پھر ہماری زبان کی تربیت کرتا ہے، وہ ہمارے لبوں کو دانائی اور حکمت کی باتوں کو کرنے کے لیے قوت دیتا ہے، اور دانائی سے بھرے ہوئے شخص کے منہ کی خدا تربیت کرتا ہے اور اس کے لبوں کو علم بخشتا ہے۔ جب خدا لبوں کو علم بخشتا ہے تو پھر دوسرے لوگ علیم ہو جاتے ہیں، دوسرے لوگ برکت پاتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کا علم بڑھتا ہے، اور دوسرے لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچتا ہے۔ عزیزو، آج بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو اپنے لبوں سے خطائیں کرتے ہیں، جو اپنی گفتار میں وہ باتیں کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہے، لیکن خدا یہ چاہتا ہے آپ اپنی زبان کو خدا کے کنٹرول میں کریں تاکہ خدا آپ کے لبوں کی تربیت کرے، خدا آپ کے لبوں کو علم بخشے، خدا آپ کی زبان کی تربیت کرے، اور جب آپ کی زبان تربیت یافتہ ہوگی اور جب آپ کے لب علم سے بھرے ہوں گے، پھر آپ کے بولنے سے زندگیاں بچیں گی، پھر آپ کے بولنے سے لوگ برکت پائیں گے، آپ کے بولنے سے لوگ راہ راست پر آ جائیں گے، اور آپ کے بولنے سے زندگیاں تبدیل ہو جائیں گی اور وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کی زبان تربیت یافتہ ہے، آپ کے لب علم سے بھرے ہیں، اور جب آپ بات کرتے ہیں خداوند اس گفتگو سے لوگوں کی زندگی میں اپنی برکت کو نازل کرتا ہے، اس لیے کہ خدا نے آپ کے منہ کی تربیت کی ہے اور آپ کے لبوں کو علم بخشا ہے۔ کلام مقدس میں امثال 17واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، صاحب علم کم گو ہے اور صاحب فہم متین ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے صاحب علم، یعنی جو علم رکھتا ہے اور جسے علم ہے وہ کم گو ہے۔ کم گو سے مراد کم باتیں کرتا ہے، اور صاحب فہم متین ہے، اور جو فہم رکھتا ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، وہ متانت سے جواب دیتا ہے، اور جو خدا سے جدا ہے، جس کی زبان تربیت یافتہ نہیں، جس کے لب علم حاصل نہیں کر چکے، وہ بولنے میں جلد بازی کرتے ہیں اور بولتے ہی رہتے ہیں اور بولتے ہی رہتے ہیں، جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ وہ بولتے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں اور گھر کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں میاں بیوی کے درمیان نفاق اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بولتے ہیں گویا ایسے جیسے گھر میں آگ لگ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ بولتے ہوئے لحاظ نہیں کرتے اور سوچ سمجھ کر کہ کیا بول رہے ہیں وہ نہیں جانتے۔
کہ اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے، اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے صاحب علم کم گو ہے، یعنی وہ کم باتیں کرتا ہے بلکہ سنتا ہے اور معاملہ فہم ہے، اور بولتا ہے تو خدا کے کلام کے تناظر میں بات کرتا ہے، بولتا ہے تو خدا کیا چاہتا ہے کہ وہ بولے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ بولنے والے تم نہیں بلکہ خدا کا پاک روح ہے جو ان میں بولتا ہے، خدا کا پاک روح ہے جو بتاتا ہے کہ انہیں کیا بولنا ہے اور کیا بات کرنی ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب خداوند کا پاک روح ان کو گائیڈ کرتا ہے اور وہ بولتے ہیں تو زندگیوں میں روحانی تازگی آتی ہے، زندگیاں خداوند کی حضوری اور قربت میں آ جاتی ہیں، اس لیے کہ صاحب علم کم گو ہے اور سمجھنے والا انسان کم بولتا ہے۔ کلام مقدس میں عہد جدید میں میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، یوحنا کا عام خط، یوحنا کا عام خط پہلا باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے پیارے بھائیو، یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ یعقوب اپنے خط میں، اور یہ خط پرٹیکولر شخص کو نہیں لکھا بلکہ لکھا ہے یعقوب کا عام خط، یہ عام آدمی کے لیے، ہر شخص کے لیے، معاشرے کے ہر فرد کے لیے، خواہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، خواہ معاشرے میں کیا اس کا مقام ہے، ہر شخص کے لیے یعقوب نے یہ مکتوب لکھا ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب یہ نصیحت کرتا ہے، اے میرے پیارے بھائیو۔ اب بھائیوں سے مراد یہی نہیں کہ بھائی کم بولے اور بہنیں نہیں، بلکہ جب اے میرے پیارے بھائیوں کہا تو اس میں دونوں جینڈرز کو، یعنی مرد کو، عورت کو، خاتون کو اور مرد کو، دونوں ہی سے وہ مخاطب ہے، اور وہ بیان کرتا ہے یہ بات تم جانتے ہو، پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو۔ ہر آدمی سننے میں تیز، یعنی اس کے کان تیز ہوں کہ وہ سنے، دوسروں کی بات کو سنے، دوسروں کے گفتار کو سنے اور بولنے میں جلد بازی نہ کرے۔ سننے میں تو تیز ہونا چاہیے اور بولنے میں دھیرا۔ بہت سے مسائل اس لیے ہیں کہ لوگ دوسرے کی سننا ہی نہیں چاہتے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی سنی اور اپنی نہیں سنائی تو یہ سمجھے گا کہ یہ حکمت اور دانائی نہیں رکھتا، اس لیے وہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ میری بات سنیں، کہتے ہیں پہلے میری سنیں، میں کیا کہتا ہوں آپ اس کو سنیں۔ لیکن کلام خدا میں لکھا ہے کہ سننے میں وہ تیز ہو، یعنی بات کو سنے، اور بولنے میں وہ دھیرا ہو، اس لیے کہ وہ صاحب علم ہے اور وہ جانتا ہے کہ اسے کیا بولنا ہے اور اسے سننے میں تیز ہونا چاہیے۔ جب آپ سننے میں تیز ہیں پھر آپ خدا کی آواز جلد سنیں گے، پھر خدا کے پاک روح کی ہدایت جلد سنیں گے، پھر خداوند یسوع مسیح کی بات کو آپ جلد سنیں گے، اور آپ پھر وہی بات کہیں گے، پھر اپنی بات نہیں کہیں گے، ابلیس کی بات نہیں کہیں گے، بلکہ آپ خوب سوچ سمجھ کر بات کریں گے کہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے ہونٹ وہ علم رکھتے ہیں، آپ کی زبان تربیت یافتہ ہے، اور اگر آپ کی زبان تربیت یافتہ ہے تو پھر آپ محتاط ہو کر بات کریں گے، پھر باتوں باتوں میں خطا نہیں کریں گے، بلکہ آپ یسوع کے لہو میں چھپے ہیں، اور جب آپ یسوع کے لہو میں چھپے ہیں تو پھر سننے میں تیز ہیں اور بولنے میں دھیرے ہیں اور قہر میں دھیمے۔ پھر آپ کی زندگی میں غصہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کی زندگی میں محبت ہوگی، پھر آپ کی زندگی میں شائستگی ہوگی، آپ کی زندگی میں بردباری ہوگی، آپ کی زندگی میں خدا کی محبت ہوگی، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں خداوند یسوع مسیح کے لہو میں چھپے ہوئے زندگی گزاریں۔ جب آپ یسوع کے لہو میں چھپے ہیں
پھر آپ کی زندگی بابرکت ہوگی، پھر آپ کی گفتار دوسروں کے لیے باعث برکت ہوگی۔ جب یسوع کے لہو میں چھپے ہیں پھر آپ کے ہونٹ تربیت یافتہ ہوں گے، آپ کے ہونٹ علم سے معمور ہوں گے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں اپنے خدا کی مرضی کے مطابق عمل کریں۔ اور یعقوب جو نصیحت کرتا ہے، آپ اس نصیحت پر عمل کریں۔ اور وہ نصیحت کیا ہے؟ پس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا ہو اور قہر میں دھیما ہو۔ بائبل مقدس یعقوب 30 باب اور اس کی 7ویں آیت میں بیان کرتی ہے، کلام مقدس میں لکھا ہے، کیونکہ ہر قسم کے چوپائے اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اور دریائی جانور تو انسان کے قابو میں آ سکتے ہیں اور آئے بھی ہیں، مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا۔ وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آدمی زبان کو قابو میں نہیں کر سکتا، وہ جانوروں کو قابو میں کر سکتا ہے۔ ہاتھی جو بہت ہی جسیم جانور ہے اسے قابو میں کر سکتا ہے۔ شیر جو جنگل کا بادشاہ ہے اور طاقت میں لاسانی ہے دوسرے جانوروں کی نسبت، اسے قابو میں کر سکتا ہے۔ کیڑے مکوڑوں کو، جانوروں کو وہ قابو میں کر سکتا ہے، لیکن اس کی اپنی زبان اس کے قابو میں نہیں آتی، اور وہ اس سے بغیر سوچے سمجھے بات کرتا ہے، اور اس بات کرنے سے بہت سی زندگیوں میں وہ آگ لگاتا ہے۔ بائبل مقدس میں یعقوب 30 باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ زبان بھی ایک آگ ہے۔ زبان ہمارے اعضاء میں شرارت کا ایک عالم ہے اور سارے جسم کو داغ لگاتی ہے اور دائرے دنیا کو آگ لگا دیتی ہے اور جہنم کی آگ سے جلتی رہتی ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کی زبان تربیت یافتہ نہیں، آپ زبور نویس کی طرح اپنی زبان کو خدا کے کنٹرول میں نہیں دیتے، تو یہ زبان ایک ایسی زبان ثابت ہوتی ہے جو کہ جنگل میں آگ لگانے والی زبان بن جاتی ہے۔ اور یعقوب 30 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے۔ دیکھو تھوڑی سی آگ سے کتنے بڑے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے۔ پھر جس طرح تھوڑی سی آگ سے پورے جنگل کو آگ لگ جاتی ہے، آپ کی اس چھوٹی سی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بعض لوگوں کے گھروں کو جنگل کی آگ کی طرح جلا کر خاکستر کر دیتے ہیں۔ لیکن جب آپ خداوند یسوع کے تابع ہوتے ہیں، پھر آپ خود تو قابو میں نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنی زبان کو خدا کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں۔ پھر آپ اپنے ہونٹوں کو خدا کے کنٹرول میں دے دیتے ہیں، اور جب آپ کی زبان کو خدا تربیت کر دیتا ہے، اس زبان کو تربیت یافتہ کر دیتا ہے، تو پھر وہ زبان دانائی اور حکمت کی باتیں کہتی ہے۔ پھر گفتگو دوسروں کے لیے باعث برکت ہوتی ہے۔ اور بائبل مقدس میں یہاں پر ہم نے دیکھا کہ انسان اپنے اختیار سے اور اپنی قوت سے زبان کو نہیں روک سکتا، لیکن جب وہ خدا کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو خدا قابو کر سکتا ہے، اور جس کو کوئی قابو نہیں کر سکتا اسے خدا قابو کر سکتا ہے۔ آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، آپ کی شخصی کنٹرول میں نہیں ہے، لیکن جو کچھ آپ نہیں کر سکتے خدا آپ کے لیے کر سکتا ہے۔ جو کچھ آپ سے نہیں ہو سکتا وہ ہمارے خدا سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ خدا قوت اور قدرت میں لاسانی ہے، خدا پرجلال ہے، خدا قدرت سے معمور ہے، اور خدا ناممکن کاموں کو آپ کے لیے ممکن کرتا ہے۔ اس لیے خداوند زندہ خدا کے کنٹرول میں اپنی زبان کو دیں۔ یعقوب 30 باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، کامل شخص وہ ہے
جو باتوں میں خطا نہ کرے وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ بائبل مقدس میں ہم نے پڑھا کہ سب اکثر خطا کرتے ہیں، لیکن کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ ناکامل شخص اپنی باتوں کی وجہ سے ناکاملیت کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ کامل شخص کی پہچان کیا ہے، کامل شخص کا تشخص کیا ہے، کامل شخص کی انفرادیت کیا ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہیں کرتا۔ کامل وہ شخص ہے جو اپنی زبان کو خدا کے کنٹرول میں دیتا ہے۔ کامل شخص وہ ہے جو اپنے ہونٹوں کو خدا کے کنٹرول میں دیتا ہے، اور پھر وہ باتوں میں خطا نہیں کرتا۔ باتوں میں وہ خطا کرتے ہیں جو گپ شپ کرتے ہیں، اور یہ آسان ہے، گپ شپ کرنا آسان ہے، لیکن اس کے مضمرات اور اس کے اثرات نقصان دہ ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ گپ شپ کرنا تو ایزی ہے، لیکن اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ گپ شپ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ گپ شپ کو پسند کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو گپ شپ کو پسند کرتے ہیں، وہ لوگ جو کامیڈی کو پسند کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہنسی مذاق کی باتوں کو جو کہ حقائق پر مبنی نہیں ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، اور وہ جو کامیڈین ہیں جو دوسروں کو خوش رکھتے ہیں بے تکی باتیں کرنے سے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے، بغیر سمجھے اور سوچے اور غیر تربیت یافتہ اونٹوں سے اور لبوں سے اور زبان سے وہ باتیں کرتے ہیں، اور اس کے بڑے ہی منفی اثرات سامعین کی زندگی پر ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ آپ گپ شپ کی بجائے آپ خدا کی حمد کریں، خدا کی تعریف کریں، خدا کی ستائش کریں، خدا کے کلام کو بیان کریں، اور جہاں آپ کو موقع ملے آپ وہاں کلام خدا کو شیئر کریں، آپ کلام کی بات وہاں بیان کریں، اور جب آپ ایسا کریں گے یا آپ ایسا کریں گے خدا آپ کو بھی برکت دے گا، اور آپ کے گفتار سے بہت سے لوگوں کے لیے برکت اور کثرت کی برکت ہوگی۔ کلام مقدس میں امثال 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جو کوئی لطراپن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے، لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے جو کوئی لطراپن کرتا پھرتا ہے راز فاش کرتا ہے، چونکہ اسے اپنی زبان پر کنٹرول نہیں۔ اگر کسی کو کوئی ایسی بات جو نامناسب ہے، ناشائستہ ہے، اور جو اس کی زندگی کے خلاف ہے، اب اسے معلوم ہے، اور چونکہ اب اس کے لب اس کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے بلکہ ابلیس کے کنٹرول میں ہے، وہ ان کے راز کو فاش کرے گا تاکہ ان کی تحقیر ہو، تاکہ ان کی ذلت ہو، تاکہ ان کی رسوائی ہو۔ لیکن جو لطراپن نہیں کرتا، جو گپ شپ نہیں کرتا، جو اپنے ہونٹوں کو خدا کے کنٹرول میں دیتا ہے، وہ اس راز کو اپنے دل میں رکھے گا اور راز فاش نہیں کرے گا، بلکہ اس کے لیے دعا کرے گا۔ اگر اس کی زندگی اس کی نظر میں نامناسب ہے تو اس کے راز کو اپنے دل میں رکھے گا اور لبوں سے خدا سے ملتجی ہوگا، خدا سے التجا کرے گا کہ خداوند تو اس کی زندگی کو درست کر، اس کی زندگی کو اپنے آئین کے مطابق کر، اس کی زندگی کو بابرکت بنا، اور اے خداوند اس کی سوچوں کو، اس کے خیالوں کو، اس کے ارادوں کو تو تبدیل کر دے۔ لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے جو لطراپن کرتا ہے وہ راز فاش کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں، ایسے لوگ جن کو اپنے ہونٹوں پر کنٹرول نہیں،
وہ دوسروں کے راز جان کر یا دوسروں کے راز جن سے وہ واقف ہیں پھر اس راز کو افشاں کریں گے، راز فاش کریں گے۔ آج خدا من چاہتا ہے، اور جب راز فاش کریں گے تو ان کی کردار کشی ہوگی، ان کی شخصیت مسخ جائے گی، اور وہ مسخ شدہ شخصیت کے ساتھ معاشرے میں پھر قائم نہیں رہتے، وہ پھر بے راروی کا شکار ہو جاتے۔ لیکن اگر آپ اس کے راز کو راز سمجھ کر اپنے ذہن اور دل میں محفوظ کرتے ہیں، آپ کے لب ان باتوں کو بیان نہیں کریں گے، بلکہ آپ ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے اور ان کی برکت کے لیے دعا گو ہوں گے۔ اور جب آپ مسلسل دعا کریں گے، متواتر دعا کریں گے، تو آپ کی دعا سے ان کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی دعا سے، کیونکہ اب آپ کے لبوں سے راز کو فاش کرنے کی باتیں نہیں نکل رہی، بلکہ اس کے ان گناہوں اور خطاؤں اور عیب کو آپ مد نظر رکھ کر آپ دعا کرتے ہیں۔ آپ کے ہونٹ اس کی شخصیت سازی کرے گی، اور خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ لطراپن نہ کریں، بلکہ آپ ان کے لیے برکت چاہیں اور دعا کریں۔ لیکن جب آپ باتونی ہیں، آپ کی عادت گپ شپ کرنا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ لطراپن کریں گے، آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، اور گپ شپ آپ کی عادت بن گئی ہے، اور اس سے آپ اپنی دانست میں لطف اندوز ہوتے ہیں، کسی کی تحقیر کر کے، کسی کے خطاؤں کا ذکر کر کے، اور کسی کے ان غلط کاموں کا تذکرہ کر کے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لیکن دوسروں کی بربادی، ان کی زندگی میں آگ لگا دیتے ہیں، اور یوں خاندانوں میں بگاڑ، گھرانوں میں بگاڑ، معاشرتی تنزلی اور معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ خدا یہ چاہتا ہے آپ اپنے ہونٹوں کو اور زبان کو خدا کے کنٹرول میں دیں، اور آپ کی عادت گپ شپ کی نہیں، آپ باتونی نہیں، بلکہ آپ زندہ خدا کے کنٹرول میں رہنے والے انسان ہیں۔ دیکھیے میرے ساتھ امثال 18واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب ہضم ہو جاتی ہیں۔ غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں، جس طرح لذیذ نوالے ہیں، غیبت گو کی باتیں، وہ جو کہ گپ شپ کرنے کے عادی ہیں، ان کو بھی وہ باتیں بڑی لذیذ لگتی ہیں، اور وہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہے جیسا کوئی لذیذ نوالا لے، اسے لذت آتی ہے اور وہ اور لیتا ہے، اور اسی طرح وہ جن کے کان خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیز نہیں ہوتے، وہ ایسی گپ شپ کو، ایسی بری باتوں کو، ایسی فاش گفتگو کو وہ سنتے ہیں، اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے لذیذ نوالا وہ لے رہے ہیں، اور پھر ان کا دل چاہتا ہے اور ایسی بات سنیں، پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ اور سنیں، اور پھر جب وہ ایسی باتیں سنتے رہتے ہیں نا، پھر جو جیسا وہ سنتے ہیں ویسا ہی وہ بولتے ہیں۔ اگر وہ لطراپن کرنے والے کی باتیں سنتے ہیں تو وہ بھی لطراپن کرتے ہیں، اگر راز کوئی فاش کرتا ہے تو وہ اس کا راز جان کر پھر وہ بھی راز فاش کرتے ہیں، اور اگر وہ نامناسب، ناشائستہ اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتا ہے تو یہ بھی باتیں سن سن کر ایک ایسا دن بھی آتا ہے جب ویسی ہی اخلاق سوز باتیں یہ بھی کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان جو کچھ سنتا ہے وہی بولتا ہے، جیسی گفتگو سنتا ہے ویسی گفتگو کرتا ہے۔ اگر وہ کامیڈی سنتا ہے تو کامیڈی وہ بات کرے گا،
لیکن اگر خدا کی آواز کو سنتا ہے اور اس کے اونٹ خدا کے کنٹرول میں ہیں تو پھر خدا کے روح کی تحریک سے خدا کی باتیں اس کے منہ سے نکلیں گی، جس سے دوسروں کی بھلائی، دوسروں کی برکت اور دوسروں پر بھی یعنی سننے والوں پر خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ باتونی اور زیادہ بولنے والا باوفا اور رازدان نہیں ہوتا، اور وہ غیبت کرتا ہے۔ غیبت کے معنی ہے کسی کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق اس کی بری باتوں کا ذکر کرنا۔ آج بہت سے ہیں جو غیبت گو ہیں، جب کوئی شخص موجود نہیں تو اس کی برائیاں کریں گے، اور جو سننے والے ہیں وہ بھی اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو خدا سے پیار کرنے والے ہیں وہ نہ بری باتیں سنتے ہیں اور نہ بری باتیں کہتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی باتیں کہتا بھی ہے نا تو وہ کہتے ہیں بھائی جی میں یہ باتیں نہیں سنوں گا، اس لیے کہ میری روح اس سے مجروح ہوگی، میں ایسی باتیں نہیں سنوں گا، بلکہ آپ خدا کی باتیں مجھ سے سنیں۔ ہم خدا کی بات کیوں نہ کریں، ہم خدا کی صفات کی بابت کیوں نہ بات کریں، ہم خدا کے فضل، خدا کے رحم کے متعلق کیوں نہ بات کریں، ہم یسوع مسیح کے اس کفارے کے متعلق کیوں نہ بات کریں، ہم مسیح کی تسلیمیت کے متعلق کیوں نہ بات کریں، ہم کیوں نہ اس کے جی اٹھنے اور عبدالآباد زندہ رہنے سے متعلق بات کریں۔ عزیزو، پھر دوسرا شخص بھی جو باتونی ہے وہ شرمندہ ہوگا، لیکن اگر آپ ان کو لذیذ نوالے سمجھتے ہیں تو وہ آپ کو اور نوالے دے گا، اور اس سے آپ کی روح مجروح ہوگی اور آپ خدا کی روح کو رنجیدہ کریں گے، اور باتونی دکھ اور پھر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں زبور 31واں اور اس کی 13ویں آیت کو پڑھیں گے۔ 31واں زبور اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے، ہر طرف خوف ہی خوف ہے، جب انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا تو میری جان لینے کا منصوبہ باندھا۔ اب جب کسی کی بدنامی کرتے ہیں تو پھر ہم نوا بن جاتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی آپ کے ساتھ مل کر ان باتوں کو پھیلاتے ہیں، اور پھر ایک گروپ بن جاتا ہے جس سے دوسرے کی بدنامی۔ زبور 31واں اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے، ہر طرف خوف ہی خوف ہے، جب انہوں نے مل کر میرے خلاف مشورہ کیا تو میری جان لینے کا منصوبہ باندھا۔ اب یہ باتیں شروع میں عام سی باتیں ہیں، پھر اس کی بدنامی اور اس شخص کو خوف میں مبتلا کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اپنے ہم خیال ایسے گپ شپ کرنے والے اور ایسے باتونی لوگوں کے ساتھ مل کر اس کی جان کے خلاف منصوبہ باندھنا۔ اب دیکھیں کس طرح وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کی نہ صرف شخصیت بلکہ ان کی زندگی کے خلاف منصوبے باندھتے ہیں، لیکن جب اپنی زبان کو خدا کے قابو میں کرتے ہیں تو پھر دوسرے لوگوں کے لیے باعث زندگی اور راہ حق تک لے جانے والے انسان بنیں گے۔ پھر وہ مشورہ کریں گے کسی کی جان کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی کی جان کو بچانے کے لیے۔ پھر وہ مشورہ کریں گے روحوں کو جیتنے کے لیے۔ پھر وہ مشورہ کریں گے انجیل کی منادی کے لیے۔ پھر وہ مشورہ کریں گے خدا کے کام کو پھیلانے کے لیے، اس لیے کہ ان کے ہونٹ خدا کی کنٹرول میں، ان کی زبان خدا کے کنٹرول میں ہے۔ عزیزو، اگر آپ کی زبان اب تک آپ کے کنٹرول میں نہیں، شیطان کے کنٹرول میں ہے، یا آپ اس پر کنٹرول نہیں کر سکتے، تو آج ہی اپنی زبان کو اور اپنے ہونٹوں کو خدا کے کنٹرول میں دیں، اور باتونی بلا وجہ گفتگو کرنے والا اور بے موقع گفتگو کرنے والا بن جاتا ہے، اور وہ افواہیں پھیلاتا ہے اور اپنی باتوں سے دوسروں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرتا ہے،
ذہنی تناؤ کا لوگوں کو شکار کرتا ہے. ٹینشن، ذہنی تناؤ دوسروں کی زندگی میں پیدا کرتا ہے اور بعض کی جان اس سے چلی جاتی ہے. عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ آپ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام میں آج جب آپ اس کی آواز کو سن رہے ہیں تو آپ برکت پائیں، اور اگر آپ کی عادت بھی یہی ہے تو پھر آپ اپنی اس عادت کو ترک کریں اور زندہ خدا کے قدموں میں آئیں. میرے ساتھ دیکھیے زبور 50واں اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے. اور وہ شخص جو زبان سے بری باتیں نکالتا ہے، جب ہم زبور 50واں اور اس کی 19ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تیرے منہ سے بدی نکلتی ہے اور تیری زبان فریب گھڑتی ہے. تو بیٹھا بیٹھا اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور اپنی ہی ماں کے بیٹے پر تہمت لگاتا ہے. پھر الزام تراشی، تہمت لگاتے ہیں اپنے ہی بھائی پر، اپنے ہی لوگوں پر، اس لیے کہ آپ کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں، اور پھر آپ اپنے بھائی کے خلاف الزام تراشی کرتے ہیں، اپنی ماں کے بیٹے کے خلاف آپ کارروائی کرتے ہیں، اس لیے آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور اپنی برکت بھی کھوتے ہیں اور دوسروں کو بھی برکات سے محروم کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں، جن کے خلاف آپ منصوبے باندھیں گے، خداوند کا قوی ہاتھ ان پر ہوگا اور وہ ان کو تو بچا لے گا، لیکن آپ دکھ کا شکار ہوں گے، آپ مصیبت کا شکار ہوں گے، آپ موت کا شکار ہوں گے، اس لیے کہ آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں، اور آپ نے اپنی زبان سے اپنے بھائی پر تہمت لگائی، اپنے قریب ترین لوگوں کے خلاف بری باتیں آپ کے لبوں سے نکلی، اور خدا اس بات کو ناپسند کرتا ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ کی زندگی میں یہ سب کچھ ہو. دیکھیں امثال 10واں باب، امثال 10واں باب امثال 10واں باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، عداوت کو چھپانے والا دروغ گو ہے اور تہمت لگانے والا احمق ہے. تہمت لگانے والا احمق ہے. اب جو ایلیگیشن لگاتا ہے، جو الزامات عائد کرتا ہے، اس لیے کہ وہ عادت سے مجبور ہے، بس اسے کچھ بات کہنی ہے اور ایسی باتیں کہنا ہے جس سے دوسروں پر الزام تراشی کرنا ہے، دوسروں پر تہمت لگانا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے واضح طور پر، اور تہمت لگانے والا احمق ہے. جو تہمت لگاتا ہے وہ احمق ہے، وہ دانائی سے نہیں بھرا، اس لیے کہ خدا نے اس کے لبوں کو علم نہیں بخشا، اسی لیے وہ حماقت کی باتیں کہتا ہے، اسی لیے اہم کانہ باتیں کرتا ہے. اس کی گفتار اہم کانہ ہے، اس کی باتیں اہم کانہ ہے، لیکن جب وہ اپنے دل کو خدا کے تابع کرتا ہے، اپنے ذہن کو خدا کے تابع کرتا ہے، اپنے لبوں کو خدا کے کنٹرول میں دیتا ہے، اپنی زبان کو خدا کے کنٹرول میں دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں خدا اس کی زندگی میں کام کرتا ہے، اور خدا بڑی قدرت کے ساتھ اس کی زندگی میں کام کرتا ہے. پھر وہ افواہ سازی نہیں کرے گا، دوسروں کے ذہنی تناؤ کا باعث نہیں بنے گا، بلکہ ان کے لیے بھلائی اور رحمت کی باتیں خدا کے کلام کے تناظر سے کرے گا. لیکن اگر وہ باتونی ہے اور بس بات برائے بات الزام تراشی کرتا ہے تو خدا اس کو ناپسند کرتا ہے. کلام مقدس میں رومیو 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو،
चुनाचे हम पर ये तोहमत लगाई भी जाती है और बाज़ कहते हैं उनका यही मकूला है, मगर ऐसों का मुजरम ठहरना इंसाफ है। अब ऐसे लोग मुजरिम ठहरते हैं जो तोहमत लगाते हैं, और आम तौर पर एलिगेशन वही लगाते हैं जो बातूनी होते हैं, लेकिन जिनके लब और जिनकी ज़ुबान खुदा के कंट्रोल में है वो मोहतात गुफ्तगू करते हैं, किसी के ख़िलाफ़ न तो बातें करते हैं बल्कि वही वक्त जो किसी के ख़िलाफ़ बातें करने में सरफ करना है उसमें वो खुदा की हम्द करते हैं, खुदा की सताइश करते हैं, खुदावंद ज़िंदा खुदा की ताज़ीम अपने होंठों से और अपनी ज़ुबान से करते हैं। और खुदा आसमान को खोलकर उन पर अपनी बरकत नाजिल करता है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में जब हम इमसाल 26वां बाब और उसकी 20वीं आयत पढ़ते हैं, इमसाल 26वां बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, सो जहां गीबत गो नहीं वहां झगड़ा माकूफ हो जाता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है। अगर आग जलाई जा रही है तो इससे पेशतर कि आग बुझे एक और लकड़ी डाल दी जाती है या चंद और लकड़ियां डाल दी जाती हैं। उस आग पर जब वो लकड़ियां डाली जाती हैं आग और भड़कती है और फिर वो बुझने के करीब होती है, फिर और लकड़ियां डाल दी जाती हैं। इसी तरह गीबत गो शख्स और इसी तरह वो शख्स जो गीबत करता है जब तक वो है झगड़ा ख़त्म नहीं होता। कलाम खुदा में इमसाल 26वां बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है लकड़ी ना होने से आग बुझ जाती है, सो जहां गीबत गो नहीं वहां झगड़ा माकूफ हो जाता है। झगड़ा तूल पाता है इसलिए कि गीबत गो उस झगड़े को जो जारी है, और झगड़ा हुआ भी गीबत गो की वजह से, और फिर वो गीबत गो उसमें उन लकड़ियों की तरह और बातें करता है जिससे और ताल्लुकात में फ़र्क पड़ता है या ताल्लुकात ख़राब होते हैं। फिर इससे पेशतर कि वो ताल्लुकात आपस में बहाल हों, फिर वो कोई और बात कह देता है और इस तरह गीबत गो की वजह से झगड़ा ख़त्म नहीं होता। लेकिन हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है, मोहब्बत जब आती है तो झगड़े ख़त्म होते हैं, और मोहब्बत उस वक्त आती है जब मोहब्बत भरा कलाम आपके लबों से निकले, और जब आपके लब खुदा के कंट्रोल में हैं तो फिर उसका पाक कलाम आपकी ज़िंदगी में नाजिल होता है और फिर आप उस कलाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं। वहाँ झगड़ा माकूफ हो जाएगा, वहाँ ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, वहाँ मसाइल ज़िंदगी से जाते रहेंगे, वहाँ परेशानियाँ ज़िंदगी से जाती रहेंगी, इसलिए कि खुदावंद ज़िंदा खुदा वहाँ है। लेकिन जहाँ बातूनी है और महज गपशप करता है उसके अहमकाना किरदार की गमाजी होती है, और जहाँ गीबत करने वाला है वहाँ झगड़ा ख़त्म नहीं होता। और बाइबल मुक़द्दस में मिरसादे की मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब, मत्ती की इंजील 12वां बाब, मत्ती की इंजील 12वां बाब और उसकी 36वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने फरमाया, मत्ती 12वां बाब 36वीं आयत, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तो अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। कलाम मुक़द्दस में खुदा के बेटे यीशु मसीह ने जो मेरा और आपका कफ़ारा देने वाला है, जो मेरा और आपका मुनज्जी है, और यीशु मसीह ने फरमाया, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे। हर वो बात जो आपके मुंह से निकलती है आपको इसका हिसाब देना है। रोज़े अदालत में आपको हर बात का निकम्मी यानी जो काम की नहीं है, जो निकम्मी से मुराद जो काम की बात नहीं है,
جو خدا کے کام کی بات نہیں ہے، جس سے خدا کے کام کو بڑھنے میں اور زیادہ فروغ حاصل نہیں ہوتا، اگر ایسی بات آپ کرتے ہیں تو آپ کی نکمی باتیں ہیں، وہ باتیں جو خدا کی نہیں ہیں، وہ نکمی باتیں ہیں، اور نکمی باتوں کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو بہت ہی کامیڈی کرتے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں یا گپ شپ میں وقت گزارتے ہیں اور ایسی نکمی باتیں کہتے ہیں، اور ایسے وہ نکمی باتیں کہہ کے وہ ہیرو بنتے ہیں، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے ہر ایک نکمی بات کا آپ کو حساب دینا ہوگا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے آپ ہر اس نکمی بات کے لیے آپ قصوروار ٹھہریں گے، اور کوئی شخص راست باز ٹھہرتا ہے کب؟ اپنی باتوں کے سبب سے۔ جب آپ کی باتیں درست ہیں تو پھر آپ راست باز ٹھہریں گے۔ اگر آج آپ اپنی زندگی پر غور کریں کہ آپ کی زندگی میں کیا ہے، خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی باتوں سے ناراست نہ ٹھہریں بلکہ راست ٹھہریں۔ کلام مقدس میں رومیو پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، پس وہ ہر طرح کی ناراستی، بدی، لالچ اور بدخواہی سے بھر گئے، اور حسد، خون ریزی، جھگڑے، مکاری اور بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے، بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جو کہ بدگو ہیں، بدگو سے مراد بری گفتگو کرنے والے بدگو ہیں، اور خدا کی نظر میں نفرتی ہیں، اوروں کو بے عزت کرنے والے، دوسروں کو بے عزت کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو وہ اونچا ثابت کرتے ہیں، اور خدا اسے ناپسند کرتا ہے۔ آج خدا چاہتا ہے آپ اس کے قدموں میں آئیں۔ اگر آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں تو آئیے اپنی زبان کو خدا کے کنٹرول میں دے دیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو جائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اس لیے کہ خداوند تو زندہ ہے، قدرت اور قوت میں لاسانی ہے۔ اے خداوند تو اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، اور تو چاہتا ہے کہ وہ بچ جائیں، انہیں روز عدالت میں نکمی باتوں کا حساب نہ دینا پڑے۔ اس لیے آئے خدا تو معاف کرتا ہے، اور تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے، اور اس وقت اے خداوند اپنے لوگوں کو معاف فرما، ان کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کر۔ اور اے خداوند اب جب تیرے حضور آئے ہیں تو اے خداوند تو ایک ایک بدن کو تندرستی دے، ایک ایک کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کر۔ اور میرا ایمان ہے کہ اے خداوند جب آج انہوں نے توبہ کی ہے، اپنے آپ کو تیرے تابع کیا ہے، تو اے خداوند تو ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے گناہوں کی دستاویز کو اپنے لہو سے دھو کر انہیں پاک کر، تاکہ کامل پاکیزگی کے ساتھ تجھ میں اور تیری محبت میں بڑھتے چلے جائیں۔ اے خداوند تیرا شکر کرتا ہوں، میری دعا کو سن اور قبول کر، اور اے خداوند انہیں اپنے لہو میں چھپا لے، تاکہ ان کی گفتگو تیرے کلام کے مطابق ہو، ان کی گفتگو روح کی تحریک سے ہو، اور خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کی مرضی کے مطابق یہ گفتگو کرے، اور یہ بدگو نہ ہوں بلکہ راست گو ہوں۔ اے خداوند میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔